This is how you make great generations. This is how you inculcate greatness in people. And whenever there is greatness, there is a mother or a father behind it. لیکن ہم لوگ انفارچونیٹلی اس کو بھول چکے ہیں. قرآن کوئی ایگزامپل دیتا ہے اس کے بارے میں؟ بالکل. قرآن کیا بتاتا ہے؟ ابراہیم نے ساری زندگی گزاری ہجرت کی, ساری زندگی, کبھی عراق, کبھی مکہ, کبھی گھوم رہے, یمن جا رہے ہیں, اور پیچھے ماں نے تربیت کی, اور سنگل مدر تھی وہ, یعنی وہ اکیلے رہا, انہوں نے زندگی گزاری. اور تربیت کرنے کے بعد جب ابراہیم آتے ہیں اور کہتے ہیں اسماعیل سے, اپنے بیٹے سے, کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, what do you suggest, what do you say؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جی, کرد بیٹھے جو گزرے آپ نے دیکھا, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ماں کی تربیت تھی. باپ نبی ہے لیکن دور ہے, تو ماں نے تربیت کیسی کی؟ اور باپ نبی ہے نوح اور لوط, لیکن ماں ایول ہے, تو دونوں کی اولاد کیسی ہوئی؟ ایول ہو گئی. جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ, چڑھ جاؤ کشتی پہ, اس نے کہا نہیں نہیں, میں اللہ کی پنشمنٹ کو ریزسٹ کروں گا, میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا. انہ عمل غیر صالح, یہ وہ لوگ تھے جن کا عمل صالح نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ باپ لیکن نبی ہے, لیکن ماں کا کردار دیکھیں. ماں اگر ایول ہو تو اولاد بھی کیسی ہوتی ہے, چاہے باپ نبی کیوں نہ ہو. سو اٹ از ٹائم کہ ہم بڑی جنریشن ریز کریں. اینڈ اف یو نو واٹ, ہماری یوتھ آج کیسی ہے. دوز ڈیز آر لانگ گون جب ہم سوچتے تھے کہ ہمارا بچہ گھر سے باہر نکلے گا, ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ بیٹھے گا تو خراب ہوگا, برے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو خراب ہوگا. وہ تو ہے ہی ہے. Now the sins have become so prevalent, they are one click away. When you have phone in your house, you don't need evil friends. When you have phone in your pocket and your bedrooms, you don't need evil friends. انسان کے کرپٹ ہونے کے لیے ایول کمپنی تو چاہیے, لیکن امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ بل بالنظر عیزا, جو انسان دیکھتا ہے اسے کرپٹ ہو جاتا ہے. اور ہماری یوتھ کیا دیکھ رہی ہے آج کل؟ ٹک ٹاک اینڈ اسنیک ویڈیو اینڈ what else, انسٹاگرام اینڈ اسنیپ چیٹ پہ کیا چل رہا ہے؟ یو نو اٹس ناٹ ٹک ٹاک, ٹک ٹاکسک, زندگیاں تباہ کر رہی ہے. اور ہم لوگ سبحان اللہ بالکل اپنے نفس کی غلامی میں پھنس گئے ہیں. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. کوئی پوچھے جا کے کہ کسی نے جنریشن کا فیوچر دیکھنا ہے, 10 سال بعد یہ جنریشن کیسی ہوگی, 20 سال بعد آپ لوگ کیسے ہوں گے, تقدیر بتا دیا شاعر نے, اور کہہ دیا کہ اگر تم اپنا فیوچر جاننا چاہتے ہو تو اگر شمشیر و سنا اول نہیں ہے تو پھر تمہارا فیوچر تباہ و برباد ہے. اور ہم لوگ کھالے پیلے جیلے کو اور نفس کی ماننے کو انڈیپینڈنس سمجھ کے بیٹھ گئے کہ جو میرا دل چاہ رہا ہے میں کروں, یہ انڈیپینڈنس ہے, یہ آزادی ہے. واللہ یہ آزادی نہیں ہے. اور ہمیں بمبارڈ کیا جا رہا ہے وہ سلوگنز کے کھالے پیلے جیلے, نفس کی مان, من کی مان, وائی ناٹ میری جان. یہ چل رہا ہے ہمارے ہاں. اور یہ سسٹمیٹک ڈیسنسٹائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ یہ ہمیں سلوگنز برے نہیں لگتے, اور ہم کہتے ہیں ہاں یار اسٹارٹ تو وہی ہے جو اپنے نفس کی خواہش پوری کرے, جو دل چاہ رہا ہے وہ کر ڈالے, اصل تو کامیاب انسان وہی ہے. ہم نے چاہا کہ ہم خدا کی غلامی سے بھاگ کے نکل جائیں اور انڈیپینڈنٹ لائف سٹائل گزارے, فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف چوائس. لیکن ہوا کیا کہ ہم اپنے نفس اور شیطان کی غلامی میں آ کے پھنس گئے. اینڈ دیٹس وائی یو سی دیر از سو مچ ڈپریشن اینڈ اینزائٹی, اور انسان بیزاری کی طرف جا رہا ہے. اور یاد رکھیں ہر عشق کی انتہا بیزاری ہے, سوائے اس محبت کی جو اللہ اور اس کے نبی سے کی جائے.